جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ سورۃ المائدہ فہم القرآن. ہم شروع کریں گے آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ. 82 پہ ہم نے ختم کیا تھا لاسٹ ٹائم. دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا 7واں پارہ بھی جز 7 بھی شروع ہو رہا ہے اسی آیت سے. آیت نمبر 83 سے 7واں پورا بھی شروع ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل سے کینہ اور حسد نکال دے. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت 83 سے ہم 83 84 کی تلاوت سن لیتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ. جی یہ تھی ہماری آیت نمبر 83 84. اب ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 83 پارہ نمبر جز نمبر 7. ماشاءاللہ 7 جز پہ آپ لوگ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. چلیں. وہ اور اذا جب سمعوا وہ سنتے ہیں. واو الف بتا رہا ہے پلورل. ما جو انزلہ نازل کیا گیا الر رسولی طرف رسول کی. الا طرف. ترا آپ را دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یعنی آپ سسم دیکھتے ہیں. آیونہم ان کی آنکھوں کو. آیون جو ہے عینن کی جمع ہے، یہ پلورل ہے، اور عینن سنگولر ہوتا ہے. تفیدو بہہ پڑتی ہیں. من الدمعی من سے، الدمعی آنسوؤں سے. مما اس وجہ سے جو. عرفو انہوں نے پہچان لیا. من الحق حق کو. یقولون وہ کہتے ہیں. ربنا رب نا ہمارے. ربنا اے ہمارے رب. آمنا ایمان لائے ہم. نا کا مطلب ہم. فاکتبنا پس اکتب لکھ دے نا ہمیں. فاکتبنا پس لکھ دے ہمیں. مع ساتھ. الشاہدین شہادت دینے والوں میں. اب جو ہے ہم اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی بھی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں. اچھا ہم 83 84 کو ساتھ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کو دیکھ لیں گے، اس کو جانیں گے سمجھیں گے. 84 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وہ اور ماں کیا ہے. لنا ہمیں. لا نؤمنو لا کا مطلب ہوتا ہے نہ. لا نؤمنو کہ نہ ہم ایمان لائیں. باللہ اللہ پر. وما اور ما اس پر جو. جا آیا. نہ ہمارے پاس. من الحقی من سے. الحقی حق. من الحقی حق میں سے.
ونطمع و اور نطمع ہم امید رکھتے ہیں، نہ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم، ٹھیک ہے، نہ ہم، ونطمع اور ہم امید رکھتے ہیں، ان کے یدخلنا داخل کرے گا ہمیں، یدخل داخل کرے گا، نہ ہمیں داخل کرے گا ہمیں، ربنا رب نہ ہمارا، مع ساتھ، القومی ان لوگوں کے، الصالحین جو صالح ہیں۔ اب رواں ترجمہ اس کا، رننگ ٹرانسلیشن، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا۔ اب دراصل یہ ان آیتوں کا شان نزول جو ہے یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، ٹھیک ہے، تو نجاشی نے جب یہ آیات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سورۃ المریم کی آیات اس کو سنائی گئیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس نے حق کو پہچان لیا۔ وہ عیسائی تھا نجاشی، اور اس کے ساتھی جو تھے وہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، تو ان کو جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے یہ کلام سنا انہوں نے کہا کہ ربنا آمنا، اے اللہ ہم تو ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں شہادت دینے والوں میں شامل کر دیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے کہ پھر کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائے، جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا اور ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمارے پاس حق آ گیا تو ہم ایمان لے آئے، اب ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں آپ داخل کر دیں صالح لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہم نے آپ کو پہچان لیا، ایمان لے آئے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا یہ تھے کہ حبشے میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو مکے میں جب ایمان لے آئے تو بہت تکلیف دی جاتی تھی، زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا یاسر اور عمار کو، اور جو ہے ان کی اسکن جو ہے کھال چھل جاتی تھی، اور سارا گوشت جو ہے وہ نکل آتا تھا، اور آپ سسم کے پر بھی انہوں نے اوجڑی تک رکھ دی تھی، اور بہت آپ کو پتہ ہے ظلم و تشدد ہوتا تھا جو بھی ایمان لے آتا تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ، یعنی ان کی اہلیہ کون تھی؟ آپ سسم کی بیٹی تھی نا، عثمان رضی اللہ عنہ کو تو ذو النورین کہا گیا ہے، ایک کے بعد دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں آئی تھی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، تو دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، تو ایک کا انتقال ہوا تو دوسری بھی آپ کے نکاح میں آ گئی، تو اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ بھی تھے، حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ مدینے سے پہلے حبشہ ہجرت ہوئی تھی، اور حبشہ 2 بار ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے، مدینہ تو تھوڑا کر کے تقریباً سارے لوگ چلے گئے تھے، تو لیکن حبشہ میں تھوڑے سے لوگ گئے تھے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر۔ تو یہ جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا، حبشہ کہتے ہیں ابیسینیا کو، ٹھیک ہے، ابیسینیا، تو یہ بادشاہ جو اس کا نام تھا اسہمہ نجاشی۔ تو مسلمان کیا ہوا کہ مکے میں زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے، قریش مکہ کے، کفار مکہ کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر، تو وہاں پہ جب حبشہ گئے تو اسہمہ نجاشی کی حکومت تھی، یہ عیسائی مملکت تھی، عیسائی کنگڈم تھی، عیسائیوں کی بادشاہ تھی، تو یہ آیت حبشے میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ تاہم روایت کی روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو اپنا مکتوب دے کر، یعنی اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجا کرتے تھے بادشاہوں کے پاس، دین کا پیغام بھیجتے تھے، تو انہوں نے نجاشی کے پاس بھی بھیجا حبشہ میں، تو یہ جو تھے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر بھیجا نجاشی کے پاس، تو انہوں نے جا کر سنایا خط، تو نجاشی نے وہ مکتوب سن کر، وہ خط سن کر جس حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جابر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا، کیونکہ کچھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے نا، تو کیا ہوا کہ مہاجرین چلے گئے تھے، تو انہوں نے اب جو ہجرت کر کے گئے وہ تو مہاجرین کہلائیں گے نا، حبشہ جو ہجرت کر کے گئے تو وہ تو امیگرینٹس کہلائیں گے، مہاجرین کہلائیں گے، تو مہاجرین میں سے اپنے ملک میں، ان کے ملک میں جو مسلمان مہاجرین مکے سے آ گئے تھے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا نجاشی بادشاہ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت جعفر بن ابی طالب، ذرا مجھے کوئی انمیوٹ کر کے بتائیے کون ہے، کس کے بیٹے ہیں، کس کے بھائی ہیں، کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ جعفر بن جی ابی طالب جی ابی طالب یعنی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور حضرت علی کے بھائی ہوئے۔
جزاک اللہ خیر. جی یہ جعفر تیار نہیں ہے، وہ دوسرے صحابی ہیں جعفر تیار. ٹھیک ہے، یہ جعفر بن ابی طالب کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے. بن یعنی بیٹے، ابو طالب کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ وسلم کو پالا ان کے بیٹے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی بن ابی طالب کے کیا ہوئے، حضرت علی جو ہے آپ کے، بھائی. ہاں جی، ان کے بھائی ہوئے اور یہ ان کے کزن ہوئے. ٹھیک ہے، آپ سسم کے کزن ہوئے دونوں، جعفر بھی اور علی بھی کے دونوں بھائی ہیں، علی اور جعفر بن ابی طالب. ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب اور جعفر بن ابی. تو انہوں نے وہاں پہ مہاجرین چلے گئے تھے، 80 لوگ گئے تھے حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو انہوں نے جب خط پایا تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا نجاشی نے، اور پھر اس نے کیا کیا، نجاشی بادشاہ نے کہ اپنے علماء، اس زمانے کے جو اسکالرس تھے، عیسائی اسکالرس تھے، اپنے علماء عباد و زباد، عباد یعنی بہت عبادت گزار لوگ اور زاہد لوگ تھے، ان کو بھی جمع کر لیا. پھر حضرت جعفر کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ المریم پڑھی، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت، کیونکہ ان کا تو معجزہ ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو ہے بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو سورۃ المریم میں تو یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تو جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور آپ کی ابدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے. کون؟ نجاشی بادشاہ حبشہ کا، ابسینیا کا، اور اس کے سارے علماء، اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. یہی چیز یہ آیت میں بتایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا، کہ آپ سب سے کہا گیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، ما انزلہ، جو نازل کیا گیا، الی الرسولی، طرف رسول کی، ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم، ان کی آنکھوں پر، ان کی آنکھوں کو، تفیدو، بہہ پڑتی، من الدم، آنسو سے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پہ بھیجا ہوا جو کلام پڑھا گیا تو ان کی جب ان کو سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا، سنتے ہیں، تو ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی آپ دیکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ سورۃ مریم پڑھی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، تو حضرت جعفر نے سورۃ مریم پڑھی، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی ابدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ رو پڑے، متاثر ہوئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور ایمان لے آئے. سبحان اللہ، اسی وقت ایمان بھی لے آئے. دیکھیں، تو بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ایمان لے آئے. تو اور آیات میں قرآن سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس آیت میں جو ہم نے پڑھی، اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں. اسی طرح اور بھی مقامات پر اس قسم کے عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے. مثلاً وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ. سورۃ آل عمران. یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی ہے اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں وغیرہ من الآیات اور حدیث. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب نے کیا کیا کہ سورۃ المریم سنائی، اس کے بعد انہوں نے ایک تقریر بھی کی. تو ہم سیرت کی کتابوں میں اور جو ہے ہسٹری کی، تاریخ کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. آپ اس کے لیے، سیرہ کے لیے آپ کیا کریں کہ رحیق المختوم خرید لیں، یا رحیق المختوم تو بڑا ورژن ہے، تجلیات نبوت خرید لیں، وہ شارٹ ورژن ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں سیل نیکٹر. ٹھیک ہے، تو وہ خرید لیں، تو اس میں سارا سیرہ ہے. انشاءاللہ اللہ نے وقت اور ٹائم اور موقع دیا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سیرہ بھی ہم پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوا کہ ہوا یہ کہ 2 دفعہ حبشہ ہجرت ہوئی. ٹھیک، تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب پہلی دفعہ یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ حبشہ چلے گئے. تو کیا ہوا کہ اس ہجرت کے، پہلی ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد، رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ تشریف لائے. اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی جمع تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ النجم ابھی تازہ بتازہ اتری تھی، تو آپ نے اس کی تلاوت کر دی. تو کیا ہوا کہ سب لوگ سجدے میں گر پڑے. ٹھیک ہے، جتنے وہاں پہ لوگ موجود تھے، جو کفار مکہ وغیرہ، سب سجدے میں گر پڑے. اور اس میں آتا ہے کہ روایت میں کہ پہاڑ، شجر، درخت سب سجدے میں گر پڑے، اور
ابن عباس یا کسی کی روایت، ایک روایت میں آتا ہے کہ دوات و قلم بھی سجدے میں گر پڑے. اب یہ جب سب سجدے میں گر گئے تو وہاں حبشہ میں ان کو خبر پہنچی، کیا خبر پہنچی کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، تو چنانچہ وہ خوشی خوشی مکے پلٹے. اپنے ملک کون جانا نہیں چاہتا ہے، تو مکہ پلٹے کہ اب تو یہ مسلمان ہو گئے سارے. جب مکے سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا. اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے. اب کیا ہوا، اب دوسری ہجرت حبشہ. اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ یہ تو چلے گئے تھے ملک چھوڑ کے. کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں پچھتاوا ہوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو اس نے سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں. چنانچہ اب کی بار 82-83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی. اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چکنے ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے، باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے. سبحان اللہ. اب کیا ہوا، مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ. اب انہوں نے سوچا کہ تو دوبارہ چلے گئے، تو انہوں نے قریش پر یہ بات بہت گرا گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ نجاشی نے تو ان کو تحفظ دیا تھا. چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمیوں یعنی عمرہ بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا. یہ دونوں اس وقت مشرک تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے جو ہے ابیسینیا کے حبشہ کے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں اپنے لوگوں کو، جو ہمارے لوگ آ گئے ہیں ہجرت کر کے. تو جو جتنے پادری تھے، جو ان کے جو ہوتے ہیں پادری، ان سب نے حامی بھر لی. اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے. ٹھیک ہے، وہ دو جو تھے ہوشیار آدمی، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، اور جو جن پادریوں کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیا تھا وہ سب نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے. پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، یعنی اپنا دین جو ہمارا دین ہے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے. جو قریش مکہ جو آئے تھے نا، 2 آدمی جو 2 ریپرزینٹیٹیو آئے تھے، اور یہاں آ کے اے بادشاہ آپ کے دین کو بھی نہیں اپنا رہے بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا جسے ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں کہ دین کیا ہے. اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس مکہ بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے. خامی اور خرابی کیا تھی کہ انہوں نے دین چھوڑ دیا ہے. جو ان کا جو دین تھا، دین ابراہیمی کو فالو کرتے تھے نا مکہ کے لوگ، اور اس کو بھی بدل دیا تھا، ننگے طواف کرتے تھے اور لوٹ مار اور وغیرہ وغیرہ. آپ سب کو تاریخ پتہ ہے. جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو جو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی. پادری کون تھے؟ وہیں حبشہ کے رہنے والے تھے نا، ان کو کانفیڈینس تھی تو انہوں نے بھی تائید کی. لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہمیں یہاں سے کیا سبق ملتا ہے، ہمیشہ ایک طرفہ بات نہ سنیں. جو بھی کیس آپ کے پاس آئے نا، گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندان میں آپ کے پاس لوگ آ جاتے ہیں، تو دونوں طرف کی بات سنیں. تو نجاشی نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو بھی بلا لیا، صحابہ کو بھی، تو دونوں طرف کی بات سنی، تبھی حق واضح ہو سکے گا. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے، پھر میرے دین میں داخل ہوئے، نہ دیگر ملتوں میں سے کسی دین میں داخل ہوئے. اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی. انہوں نے کہا، اب دیکھیں جعفر بن ابو طالب کی یہ تاریخی جو بادشاہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں، حبشہ کے بادشاہ، ابیسینیا کے بادشاہ کے دربار میں سورۃ مریم بھی انہوں نے سنائی اور یہ انہوں نے تقریر کی. اے بادشاہ، اب سنیں، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والے قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا،
ہم اس کے عالی نزوی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دے۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ دیکھیں یہ سب برائیاں تھیں جو وہ پیش کر رہے ہیں کہ یہی ہم کام کرتے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ ہم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا، یعنی ہم نے اس دین کی پیروی کی جو آپ سے سمجھائے۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو چیزیں اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتائی انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائی انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اور اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ گندی چیزیں کون سی؟ ابھی آگے آپ کی یہی آیتیں آ رہی ہیں۔ کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کے آگے نظر و نیاز پیش کرنا، بتوں کے لیے قربانیاں کرنا، یعنی عقیدے کی گندگی نا، عقیدہ ان کا گندا تھا، غلط تھا۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم اچھا بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے، جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حبشہ کے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، نجاشی کو۔ اس کا نام تھا اسہمہ نجاشی۔ تو آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے کاف ہا یا عین صاد یعنی سورۃ المریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی، کیونکہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا، بی بی مریم کا ذکر ہے نا۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ ان کے صحیفے یعنی ان کی کتاب۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے نجاشی نے کہا تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، یعنی مکے سے جو لوگ آئے ہیں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو لینے آئے تھے نا واپس اپنی قوم کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی، نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کہتے ہیں، دیکھیں ذرا کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ تو اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہے، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میری قلمرو میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ یعنی نجاشی بادشاہ نے 3 بار یہ کہا مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ لوٹے اور بتایا کہ مسلمانوں نے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ تھی تقریر اور یہ تھے واقعات جس کا شان نزول یہی ہے. میں نے سوچا میں نے اپنی پیاری پیاری بہنوں کو سب ڈیٹیل میں بتا دوں, اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا زندگی میں تو یہ تاریخ اور یہ سیرہ کی کتاب بھی, یہ کورس بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا اسی طرح تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کر لیں گے. آپ کی ہمت پہ ہی تو سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا, اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی ہے اس پر جو ایمان, ان پر جو نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں. اچھا, جب نجاشی کی, اب کیا ہوا, نجاشی تو ایمان لے آیا نا. جب نجاشی کی موت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھو. چنانچہ ایک صحرا میں آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی. صحیح بخاری مناقب الانصار کتاب الجنائز, یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں جو آپ کی اسکرین پہ آ گئی ہے. اور ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں, یعنی جو پہلے ان کا مذہب تھا نا, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اہل کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں انہیں دگنا اجر ملے گا, ان کا ریوارڈ, ان کا اجر ڈبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نجاشی اور اس کے پادریوں کو کیا ملا, ڈبل اجر ملا, کیونکہ وہ پہلے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے, اور جب ان کتابوں میں بھی تھا کہ ایک نبی آئیں گے اس پہ ایمان لانا ہے, تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے پچھلی کتابوں کو ماننے والے ان کو بھی ڈبل اجر ملا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں, اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ بھی پڑھی جاتی ہے. تو دیکھیں یہ حدیث توجہ مبذول ہو آپ کی اسکرین پر, اس میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا, اٹھو اور اپنے بھائی اسحمہ کی نماز جنازہ پڑھ لو. تو اس کا نام کیا تھا نجاشی کا, نجاشی اسحمہ. ٹھیک ہے, تو غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی گئی. اس پر سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میں ایک دن حرم شریف میں تھی, خانہ کعبہ میں تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے یاسر عرفات جو ہے نا وہ بھی مسلمان تھے نا, تو کوئی بتائے گا کس ملک کے تھے وہ ہیڈ یاسر عرفات؟ چلیں آپ بتائیے گا. فلسطین کے. جی فلسطین کے. جی ہاں, فلسطین کے. تو میں خانہ کعبہ میں تھی, تو یہ سنت فالو ہم لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ, آپ وسلم کی سنت 1400 سال سے. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے فرض نمازوں کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ جنازے پڑھے جاتے ہیں نا, جتنے بھی وہاں پہ فوتگی ہوتی ہے تو جنازے لائے جاتے ہیں, اور فرض نمازوں کے بعد جنازہ پڑھا جاتا ہے. تو نماز جنازہ ہم نے سیکھی بھی ہے, دوبارہ سے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو جب بھی آپ حرم شریف میں ہو تو نماز جنازہ ضرور پڑھتے ہو. وہاں پہ اناؤنس ہوا کہ یاسر عرفات کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو ماشاءاللہ میں شامل ہو گئی تھی اس نماز میں. تو ہمیں آنی چاہیے نماز جنازہ. مسجدوں میں بھی ہم جاتے ہیں, اپنے محلے کی بھی کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں, تو لیکن ہمیں آنی چاہیے. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھی بھی آتی بھی اور کر لیں گے روایت. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. تو اللہ کے کلام کو سن کر رونا یہ صالحین کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان دونوں آیت 174 یہ اس میں ہماری 83 اور 84 میں بتایا گیا ہے کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, اور دوسری آیت میں 84 میں بتایا گیا کہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے کلام کو سن کر یہ صالحین کا طریقہ ہوتا ہے. علماء اللہ کی خشیت رکھتے ہیں, اللہ کے ڈر سے روتے ہیں. جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کو رونا آ جاتا ہے, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, غم کرتے ہیں اور غم سے روتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 افراد قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گے. ان میں سے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے, اس آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے. یہ آیت میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری, جبکہ انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے سورۃ المریم کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. میری بہنوں, آنکھ کا پانی یا آنسو ایک قطرہ بھی معمولی چیز ہے جو عموماً گر کے ٹپک کے کہیں گم ہو جاتا ہے نا. ہم روتے تو کیا ہوتا ہے, آنسو گم ہو جاتا ہے,
لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے بہا جائے تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رو رو کے دعا کرے، وہ تو دوسرے دین پہ تھے، جیسے ہی ایمان لائے تو دیکھیں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھی نازل کر دی۔ تو میری بہنوں رو رو کے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا آنسو جو کہیں گم ہو جاتا ہے دوپٹے میں، ٹیشو میں وائپ کر دیتے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے بہایا جائے تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ کرونا وائرس یہ عذاب آپ دیکھ رہے ہیں ہم پہ کھڑا ہوا ہے، سب مشکلوں میں ہے، کسی کی روزی چلی گئی، کتنے لوگ بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ کے ڈر سے میری بہنوں خوب معافی مانگیں، خوب استغفارات پڑھیں، اللہ سے استغفار اور توبہ کریں، اور جو ہے آنسو بہائیں تو آنسو اللہ کی یاد میں بہانے چاہیے، اللہ کے ڈر سے بہانا چاہیے، استغفار کرتے وقت، دعائیں کرتے وقت گڑ گڑا کے بہانے چاہیے، اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں۔ ہمارے آنسو اللہ کے لیے بہتے ہیں یا بندوں کے لیے بہتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کوئی آیت بھی سنتے ہیں تو آنسو جو ہے اللہ کے خشیت، اللہ کے خوف، اللہ کی محبت میں بہنے چاہیے۔ بعض دفعہ جو اتنی نعمتیں ان گنت دی ہوئی ہے، بائی ڈیفالٹ دی ہوئی ہے، سورج بائی ڈیفالٹ ہے، کبھی سورج کو ہمیں لا کے اٹھا کے رکھنا نہیں پڑتا ہے کہ اب مجھے روشنی آئے تو اجالا ہو، ٹھیک ہے، یا ناک کو نہیں رکھنا ہے کہ ہم سونگیں، کان کو نہیں رکھنا ہے کہ ہم سنیں، تو بائی ڈیفالٹ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی محبت میں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو دیکھ کر اور اللہ کی خشیت سے آنسو بہنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی تلاوت چلی، رونا آ گیا، اپنا کوئی دکھ یاد آ گیا، یا تلاوت اچھی لگی، رونا آ گیا، دل نرم ہوا۔ تو یہ جائزہ لیں کہ کیا میں جو ہے رونا میں مجھے اپنی کسی دکھ پہ آ رہا ہے یا اللہ کی محبت پہ آ رہا ہے، کہ میرے آنسو کس کے لیے بہتے ہیں، بندوں کے لیے بہتے ہیں یا اللہ کے لیے بہتے ہیں۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ میرے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ ہے نا شاہدین، اللہ تعالیٰ ہمیں شاہدین میں سے لکھ دے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت کے لوگ ہیں، شاہدین کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں سارے، کیونکہ ہم جو ہے گواہ بنتے نا آیتوں کو پڑھتے، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم نے حق کو مان بھی لیا، حق ہمارے سامنے آ گیا، اور جو ہے ہمیں شاہدین میں سے لکھ دیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، یہ گواہی دینے والی امت ہے، ٹھیک ہے۔ اس امت میں شامل ہونے کے لیے کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھنا پڑتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا ہے ہمیں، کہ اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی گواہی دینی ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینی ہوتی ہے، اور قیامت کے دن دیگر اقوام پر بھی ہم گواہی دینے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ آیتوں میں بھی آتا ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 85۔ یہ آیت بہت لمبی ہو گئی، لیکن میری بہنوں تفسیر بہت ضروری تھی کہ کیا کہاں یہ نجاشی نے سنا، اور کیا ان کی تقریر تھی، اور کون سی انہوں نے صورت پیش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آیت نمبر 85 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کرتے۔ فَأَصَابَهُمْ پس اصابہ بدلے میں دیا، ہم انہیں، کنہیں؟ یہ جو تھے نجاشی اور اس کے ساتھی، اور بہت سے ایسے لوگ جو قرآن پڑھ کے کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے آنسو بہہ جاتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں اور ایمان لے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَأَصَابَهُمْ پس بدلے میں دیا انہیں، اب کیا دیا اللہ نے بدلے میں ان کو؟ فَأَصَابَهُمْ پس بدلے میں دیا انہیں اللہ نے بیما بوجہ اس کے جو قالو انہوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں انہیں دیا بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم امام حق کو پہچان کے ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، انہوں نے حق کو پہچان کے کہا کہ ہے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس ہمیں شہادت دینے والوں میں، گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ یہ انہوں نے کہا تھا آیت نمبر 83 میں۔ آیت 84 میں انہوں نے کہا تھا کہ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم یہ لالچ رکھتے ہیں، ہم یہ طمع رکھتے ہیں، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا، حق ہمارے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں صالحین میں شامل کر لے گا۔
تو یہی بات اب آیت نمبر اس 85 ہماری جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 85 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پس ہم نے انہیں بدلا دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں صالحین میں لکھ دیے، ہم نے حق کو پہچان لیا، ہمیں شاہدین میں لکھ دے۔ اس قول کی وجہ سے جنات تجری، جنات باغات کو ہم نے بدلے میں باغات دیا، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ہا الف کے ساتھ الف ہے، ہا کے ساتھ الف ہے، تو آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے کیا ہے، فیمیل ہے، کون؟ جنات، جنتیں، اب خالدینہ انہارو نہریں، نہر کی جمع انہار، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وذالکا اور ذالکا یہ، ذالکا اس میں اشارہ ہے، جزاؤ بدلہ ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا رواں ترجمہ، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا کریں ہمیں صالحین میں شامل کر لیں، ہمیں جو ہے شاہدین میں شامل کر لیں، کیونکہ شاہدین تو ہیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ نا۔ تو اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بدلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانی بن یزید سے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے، تو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمدہ کلام کو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ تو ہماری بات جو ہے نا بہت اچھے، ہمارا ٹون بڑا اچھا ہونا چاہیے، پولائٹ ہونا چاہیے، اس میں جو ہے کوئی ایروگینس نہیں ہونا چاہیے، ریا فخر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، غصے والا ٹون نہیں ہونا چاہیے، روڈنیس نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاقی والا ٹون نہیں ہونا چاہیے، اور کھانا تو عمدہ کلام ہو، کھانا کھلانا چاہیے، کو لازم پکڑ لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد یہ ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں جو ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ اچھا چلے میں پوری پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ نبی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام جو تھے وہ عیسائی عالم تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے صرف 3 سوال کیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک عالم ہی، ان کی کتابوں میں تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کہ عالم ہی ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، تو اپنی تسلی کے لیے ایک نبی ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، کیونکہ عبداللہ بن سلام عیسائی عالم تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے جو اپنی کتاب کے مطابق عیسائی عالم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، جب انہیں جواب مل گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایمان لے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف تیزی سے بڑھے، اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، یہ 3 بار کہا۔ ہاں ہاں محمد، اچھا ایک سیکنڈ دے مجھے، ایک سیکنڈ دے، شیز دیر، ہاں شیز کر، ہاں اچھا ٹھیک، اسکرین آ جائے گا، وہ تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو گئی میرا خیال ہے عظمیٰ جی شی ڈسکنیکٹ ٹو اسکرین شیئر، اوکے، وہ شیل بھی ڈوئنگ چیز ایکسپرٹ جی۔ تو کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف تیزی سے بڑھے، اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، یہ 3 بار کہا۔ چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ پہنچا۔ کون پہنچے؟ عبداللہ بن سلام نے جب 3 بار یہ سنا کہ اللہ کے رسول آ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ پہنچا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اچھی طرح دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز ادا کرو، ایسا کرنے سے تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری حدیث، یہ ساری حدیث مبارکہ ہیں جنت میں کیسے ہم جائیں گے نا، جنت میں لے جانے والی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا صحابی رسول بلال بن حارث
مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی اللہ کی رضامندی کی ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ کہاں تک پہنچے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن تک کے لیے اپنی خوشنودی اور رضامندی لکھ دیتا ہے جس دن وہ اس سے ملے گا۔ ابھی ایک حدیث آئی تھی نا کہ عمدہ کلام ہونا چاہیے، تو یہی بات ہے، کوئی ایسا کلام کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں جس دن ہم اس سے ملیں گے۔ جب اللہ خوش ہوگا تو کیا کرے گا؟ جنت پہ ڈال دے گا۔ اور تم میں سے کوئی اللہ کی ناراضگی کی ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اس کا وہاں تک اس کا وبال کہاں تک پہنچے گا، جبکہ اللہ اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن تک کے لیے جس دن وہ اس سے ملے گا اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو ہم اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے کلام کی وجہ سے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں، جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ اس کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اب ہمیشہ بات سوچ سمجھ کر کریں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیونکہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے 360 جوڑ ہیں، 360 جوائنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 360 جوڑ جو ہے زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تم سیدھی رہنا، تم سیدھی رہی ہو، اگر تم سیدھی نہ رہی تو ہم سب آگ میں جلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ اپنی زبان کو اچھے کلمے کہنے ہیں نا، اچھی بات کرنی ہے، عمدہ کلمہ کہنا ہے۔ تو درجات کی بلندی اچھی بات کے ذریعے بھی ہوتی، والکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھ لیں، والکلمۃ الطیبہ صدقہ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ہے، کتاب الرقاق، مجھ سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے یزید بن عبداللہ نے، ان سے محمد بن ابراہیم نے، ان سے عیسیٰ بن طلحہ تیمی نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس سے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنی کفر ہے، بے ادبی کی بات ہے، ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم کفر توڑ رہے ہیں، کفر کے کلمات بول رہے ہیں، ناشکری کے کلمات بول رہے ہیں، بے ادبی کی باتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ استغفر اللہ، اتنے بڑے بڑے گڑھے ہیں، دیکھیں مشرق اور مغرب کو آپ گن سکتی ہیں، کاؤنٹ کر سکتی ہیں؟ ٹیپ لے کے میں چاہوں کہ میں کھڑی ہو جاؤں آسمان کو میجر کروں تو یہ کبھی نہیں کر سکتے، تو کتنا دور ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اتنے جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا کہ مغرب اور مشرق ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کریں میری بہنوں، میں اور آپ، فرسٹ دا لیسن فار می، کہ زبان کو بہت اچھی طرح استعمال کرنا ہے۔ جو کھاتے پیتے تو عمدہ اقسام کی طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن جتنی چیزیں کھاتے ہیں اس طرح ہمیں بول چال جو ہے نا اچھی ہونا چاہیے، جو جی میں آئے اٹھ کے بول نہیں دینا چاہیے نا، ہماری بول چال اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو عمدہ کلام ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آیت نمبر شروع کرتے ہیں۔ ہماری آیت نمبر ہے 86، و اور لفظی ترجمہ و اور، الذین وہ جنہوں نے کفر کیا، و اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا ہماری آیات کو، بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، یہاں کانٹیکس میں کو دیا گیا، بی آیاتنا ہماری آیات کو، بی کے 17 معنی ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اولئکا یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی الجحیم جہنم کے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ پہلے تو ان لوگوں کا معاملہ بتایا گیا تھا، نجاشی جیسے لوگ، اس کے ساتھی، اور دوسرے اور اہل کتاب، اور جو بھی ایمان لے آئے کافر، جو جتنے بھی تھے مشرکوں میں سے، کافر میں سے جو بھی، تو ایمان والوں کو بتایا گیا کہ ایسی جنتیں ہوں گی، اللہ ایسے ان سے خوش ہوگا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہے تو ان پہ دوزخ کی آگ اس آنکھ پہ حرام ہو جاتی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو مان کے حق آنے کے بعد بھی نہیں پہچانتے، کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ دوزخ والے ہیں۔ توجہ مبذول ہو اسکرین پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ دوزخ کیسی ہوگی میری بہنوں؟ جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اتنی بڑی بلا ہے، اور اتنی ایسی بلا ہے وہ،
اتنی بڑی ہے کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے جب جہنم کو لایا جائے گا۔ یعنی کوئی ایک فرشتہ ایک لگام کو نہیں کھینچے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی تو ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑیں گے، تو 70,000 کو 70,000 کر دیں تو اتنے فرشتے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری روایت ہے کتاب الاحوال، قیامت، رقت قلب اور ورا۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متکبر، گھمنڈ کرنے والے، جو بہت پراؤڈی لوگ ہوتے ہیں، جو پرائڈ ہوتا ہے جن کو، گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں تو بہت اونچے بنتے تھے نا، وہاں چیونٹیوں کی صورت میں لایا جائے گا کیونکہ بہت فخر غرور کیا۔ انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ اس میں انہیں بس پے ہٹا دیں اور با کر دیں نا، بے کر دیں، جس کا نام بولس ہے، اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی۔ وہ اس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پئیں گے جسے طینۃ الخبال کہتے ہیں، یعنی سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ، ٹھیک ہے، سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو یہ ہوگا گھمنڈ کرنے والوں کا، فخر اور غرور کرنے والے کا حال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو اس ورڈ کو رٹ لیں، طینۃ الخبال۔ طینۃ الخبال کیا ہے؟ سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ، جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی ہاتھ جل جاتا ہے یا کوئی بروز ہو جاتا ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، خون ہوتا ہے، پیپ ہوتا ہے، پہلے خون ہوتا ہے پھر یلو پیپ بنتا جاتا ہے، تو یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ طینۃ الخبال۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے مت بنائیے گا، اللہ ہمیں بچا لیجیے گا اللہ۔ اچھا، اب ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اسکرین پہ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھتی ہوگی، اور 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور وہ کہے گی مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر سرکش اناد رکھنے والے پر، یعنی کہ متکبر انسان پر وہ مسلط ہو جائے گی، اس پہ وہ طاری ہو جائے گی جہنم، ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنائے، جو شرک کرے گا اس پر، تصویر بنانے والوں پر، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میری بہنوں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ زوجہ محترمہ، کہ میں نے دیکھا کہ آپ صبح سے کچھ چکر لگا رہے تھے نا، اندر باہر گھر سے، کبھی اندر ہو رہے کبھی باہر ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتی کہ میں نے پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ جو ہے اتنے چکر لگا رہے ہیں، یعنی کہ ایک پریشانی کی کیفیت میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا وہ نہ آئے ہوں، تو تو وہ نہیں، تو کہتی فرماتی کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا، ایک چھوٹا کتا کچھ یاد آیا، تو خیمے کے نیچے سے آپ نے کتے کو نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو جبریل علیہ السلام نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جہاں تصویر ہوتی ہے اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں ہم نہیں داخل ہوتے۔ اچھا، اب کتے تو تصویریں میری بہنوں جتنی بھی ہیں اس کو باکس میں بند کر دیں، اس کو ہٹا دیں، ڈراز میں ڈال دیں، کسی باکس میں ڈال دیں، کسی کارٹن میں، کسی سوٹ کیس میں کہیں ڈال کے اس کو بند کر دیں، سارے البمس کو، سب کو، کیونکہ اتنی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ابھی درس بھی آپ کے گھر میں چل رہا ہے، آپ سب کے اسکرین پہ یہ آیتیں، یہ احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، تو فرشتے نہیں آئیں گے، رحمت کے فرشتے، تو یہ ہماری گھر میں رحمتیں کیسے نازل ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اور کیسے یہ اوپر جائے گا کلام، ٹھیک ہے۔ تو تصویریں نکالیں۔ اور جہاں تک کتوں کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو سڑک پہ گھومنے والے آوارہ کتے ان کو ختم کروا دیا، لیکن جو شکار کرتے ہیں ان کو نہیں آپ ختم کریں گی، وہ رہیں گے شکاری کتے۔ جو آپ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے سٹورز بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کے، ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ چور اچکے نہ آ جائیں، وہ نہیں، لیکن یہ جو گھر کی رکھوالی کرنے والے ہاؤس کی ہے وہ گھر سے باہر رہیں گے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو عذر میں بھی کچھ جو کتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، شکاری کتے ہو گئے، آپ کی حفاظت کرنے والے کتے ہو گئے، ٹھیک ہے۔
اس طرح کے کتے، لیکن گھر کے اندر آپ نہیں رکھیں گے، اور ان سے کام تو لینا ہے، اس وقت وہ آپ کے ساتھ ہوں گے جب شکار کو جا رہے ہیں، اور آپ کے جو اسٹورز وغیرہ کی آپ کے گھر کی رکھوالی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر اچھا یہ اس کے بعد یہ ہے ومن آسنا قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ کس کی ہے؟ سورۃ الحامیم سجدہ کی یہ آیت ہے کہ اچھی بات کی جو بات ہو رہی تھی نا کہ بات اچھی ہونی چاہیے، تو اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ کی طرف سب کو بلائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی بات کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے اور پڑھے پڑھائے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 87، یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، نہ تم حرام کرو، طیباتی پاکیزہ چیزیں، ماں جو احلّہ حلال کی، اللہ اللہ نے، لکم لیے، کم تمہارے، ولا اور نہ تعتدو تم حد سے تجاوز کرو، انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا شان نزول بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، تو اس میں آتا ہے حدیث میں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح سبب نزول کے علاوہ دیگر روایات سے بھی ثابت ہے کہ بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں مثلاً عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے اور دن کے وقت کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں فرمایا، حضرت عثمان بن مظعون نے اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، ان کی بیوی کی شکایت پر آپ نے انہیں بھی روکا، کتب حدیث میں آتا ہے۔ بہرحال اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی پرہیز کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا مشروبات سے ہو یا لباس سے ہو یا مرغوبات اور جائز خواہشات سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم حلال اور حرام کو کے مختار بن جائیں کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہے۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کی بجائے قانون نفس کی پیرو قرار پاؤ گے۔ دوسری بات یہ کہ عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں، بدھ مذہب کے بھکشوں اور اشراکی متصوفین کی طرح رہبانیت اور قطع لذات کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ وہ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں نا دوسرے مذہب والے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، نہ اچھے کپڑے پہنو، نہ کھاؤ اور دور شہروں سے باہر نکل جاتے ہیں، تو یہ رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ سے یہ میلان پایا جاتا رہا ہے کہ نفس کو جسم کے حقوق ادا کرنے کو وہ روحانی ترقی میں مانع سمجھتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان زیست سے تعلق توڑنا بجائے خود ایک نیکی ہے، اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ ذہنیت پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے، گوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں گے، عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا
جب یہ ساری باتیں سنی نا صحابہ کرام کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. کتنے مہربان تھے نا کہ دین سے دور نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اس میں فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے, تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں, روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی, راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی. مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں, قیام بھی کرتا ہوں, اور کیا کرتا ہوں, روزے رکھتا بھی ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں, گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی. بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آپ سب نے فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں. پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے, ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے, ہماری نفس کا بھی حق ہے. میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ میرے دین میں. اور ان میں پادری کے علاوہ جو ہوتی ہے نا, کرسچنز میں ننس بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا ڈریس مجھے بہت پسند ہے, پورا لانگ ہوتا ہے اور وائٹ سا انہوں نے ایک احرام کے لے پہنا ہوتا ہے, اس میں سے صرف ان کا چہرہ نظر آتا ہے. پھر اس کے اوپر سے جو ان کا ڈریس جو براؤن ہوتا ہے نا, اس پہ اس چھوٹی سی ایک چادر اسکارف اس کے اوپر ہوتا ہے, بہت خوبصورت ہوتا ہے ان ننس کا نا. وہ ننس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ان کے مشنریز اسکول ہوتے ہیں, میں نے کسی مشنری اسکول میں دیکھا, وہاں وہ صرف پڑھاتی ہیں اور وہ شادی وغیرہ نہیں کرتی. ان کے پادری بھی ایسے ہوتے ہیں, تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. اب اللہ بچائے, اور بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ شادی تو نہیں کرتے ہیں, اور پھر ظاہر بندے ہیں نا, نفس پہ کتنا کنٹرول کرے, تو ان سے حرام بھی ہو جاتا ہے اور ہو گیا ہے. یہ سب کو پتا ہوگی کچھ روایتیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح کی رہبانیت ہمارے دین میں نہیں. تو میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے, نہ یہ آپ سے فرمایا, اور نہ گوشہ گیری اور وہ ذلت نشینی ہے. ضبط نفس کے لیے میرے یہاں روزہ ہے. آپ کو پتا ہے نا, جیسے اس آدمی نے کہا کہ میں گوشت کھاتا ہوں تو شہوت نفس کا غلبہ مجھ پہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اور روایت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ سسم فرماتے ہیں کہ بچوں کا نکاح کر دو, ٹھیک ہے, وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو نکاح کر دو, ٹھیک ہے. تو اور فرمایا کہ جو نکاح نہیں کر سکتا, کوئی مجبوری ہے, جیسے ابھی کماتا اتنا نہیں ہے یا جو بھی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ نوجوان یہ کرے کہ روزے رکھے, ٹھیک ہے. تو یہی چیز بتائی گئی ہے کہ ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے. اور پیر جمعرات کے بھی ہیں. رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں, اور اگر رہبانیت حاصل کرنا ہے, کھانا پینا, گندے کپڑے پہن کے جوگی بننا ہے اور جنگلوں میں نکل جانا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے, جہاد کرو گے تو سارے رہبانیت کے فائدے حاصل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور روزے سے بھی رہبانیت کے فائدے حاصل ہو جائیں گے. تو پھر فرمایا کہ رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, حج اور عمرہ کرو, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, اور رمضان کے روزے رکھو. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی, اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی. تو اپنے اوپر سختی نہیں کرنا ہے, دین بہت فلیکسیبل ہے, بہت آسان ہے. کھانا پینا ہے, نکاح بھی کرنے ہیں, اور جو ہے اپنی نکاح کو بھی انجوائے کرنا ہے, اور جو ہے اجتناب نہیں کرنا کہ کوئی بیوی کہے میں اب بہت دیندار ہو گئی, میں شوہر کو چھوڑ دوں, ایسا کچھ نہیں ہے. اور نہ وہ شوہر بیوی کو چھوڑے. انہی کی بقایا ہے جو تم کو صومعوں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں. اسی سلسلے میں بعض روایت سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے ہیں اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ توڑ دو اور جاؤ. یعنی کہ نفلی روزہ تھا, رمضان کا روزہ نہیں توڑ سکتے کیونکہ نفلی روزہ تھا, اور بیوی سے انہوں نے کنارہ کشی کی ہوئی تھی, تعلق نہیں رکھا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی چلے جاؤ, روزہ توڑ دو, ٹھیک ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون, حضرت عمر خلیفہ تھے نا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے, پھر حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون نے شکایت پیش کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں, اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشہور تابعی بزرگ کعب رضی اللہ عنہ بن صور الازدی کو ان کے مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا, اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کے لیے اختیار ہے کہ جتنی چاہے عبادت کریں, مگر چوتھی رات لازماً ان کی بیوی کا حق ہے. یہاں پر مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پتہ ہے پولیس کے محکمے قائم کیے تھے، اور جو ہے انہوں نے آرمی کے ساری قانون بھی قائم کیے تھے. تو ایک مشہور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی، تو آپ کو پتہ ہے نا گھر بھی تو ایسے ہی ہوتے تھے، پکے نہیں ہوتے تھے، تو اس کو دوسرے پڑوسی کے گھر سے جو ہے کوئی بیڈ ہلنے کی، چٹکنے کی، بستر کے آواز آئی، تو اس نے بھی کہا میرے شوہر بھی آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ قانون نافذ کیا تھا آرمی کا بھی کہ فوجی جو ہوتے ہیں 4 مہینے ان کو رکھا جائے، چوتھے مہینے ان کو گھر بھیج دیا جائے. انہوں نے یہ قانون نکالا تھا. تو یہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ 3 راتوں کے لیے اختیار ہے کہ وہ آدمی جتنی چاہے عبادت کا کرے، مگر چوتھی رات لازماً ان کی بیوی کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری جتنی نیچرل انسٹنکٹس ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے جو ہے، اور عورت کی مرد سے جو نیچرل انسٹنکٹس اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے اس کو حلال کرا دیا. ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے جتنے ہمیں جذبات دیے، جتنی نیچرل انسٹنکٹس ہے، ان کو حلال میں سب کو، حلال کے ذریعے سب کو جائز کر دیا اللہ تعالیٰ. حلال میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے مخلوق چلتی ہے، خاندان بنتے ہیں، اور آپ وسلم اپنی امت کی نفری کی کثرت پہ فخر کریں گے، امت بڑھے گی. تو اچھا اب یہاں جو بتایا گیا کہ حد سے تجاوز کرنا اس آیت میں تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اللہ نہیں وہ پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. معتدین کا ترجمہ دیکھیں، یحب کا دیکھیں کہ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. تم حد سے تجاوز نہ کرو. تو تعتدوا یا معتدین کیا ہے کہ حد سے تجاوز کرنا وسیع مفہوم کا حامل ہے. حلال کو حرام کرنا، خدا کی ٹھہرائی ہوئی پاک چیزوں سے اس طرح پرہیز کرنا کہ گویا کہ وہ ناپاک ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو کھانا نہیں، یہ بجائے خود ایک زیادتی. نمبر 1 یہ کہ اللہ کی پاک ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو اس طرح پرہیز کرنا کہ وہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے، اس کو اچھا بجائے خود ایک زیادتی ہے. یہ ہے تعتدوا، حد سے بڑھ جانا. نمبر 2 پھر پاک چیزوں کو استعمال میں اسراف اور افراط بھی زیادتی ہے. استعمال بھی کریں اور اس کو کیا کریں، اس کا کیا کریں، اسراف کریں، اس کو بہائیں، یعنی اس کو ضائع کریں، اس میں اسراف کریں. جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کریں، اس اسراف نہ کریں. پھر پانی کھولا ہے تو بہتا ہی جا رہا ہے. ٹوتھ پیسٹ لگا رہے ہیں، ابھی برش کر رہے ہیں تو پانی کا ٹیپ کھلا ہے، بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے بہہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک آدمی وضو کرتے وقت پانی بہت بہا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا کہ تمہارے بعد آنے والے لوگ کیا کریں گے، اس طرح مت بہاؤ. حالانکہ اللہ تعالیٰ بعد آنے والے لوگوں کو بھی دے رہا ہے، لیکن ایک سوچ ہے کہ ہمیں جو ہے اسراف اللہ کو نہیں پسند. پھر نمبر 3 یہ جو ہے نا حد سے بڑھ جانا، تعتدوا جو ہے. اس کے بعد نمبر 3 یہ ہے کہ پھر حلال کی سرحد سے باہر قدم نکال کر حرام کی حدود میں داخل ہونا بھی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں باتیں ناپسند ہیں. اچھا ہمیں تو بہت سی آیتیں کرنی تھیں، لیکن چونکہ تفسیر ہماری زیادہ ہو گئی، آپ کا ٹائم بھی اوپر ہو جائے گا، تو ہم اس کو آگے بڑھنے کے باوجود بھی بس اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی منظور تھا. لیکن یہ کہ تھوڑا کرے لیکن اس کو تمام تفصیل سے جانیں کہ شان نزول کیا ہے، کیا بات کہاں کے. کیونکہ ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کو یہ تھا کہ ان کو یہ تک معلوم ہوتا تھا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے، کس موقع پہ نازل ہوئی، اور ہمیں ہمارے عمل میں وہ چیزیں باتیں آئیں، ہمیں پتہ ہو جہاں سے کھولیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس طرح ہماری بھی آنکھوں سے جو ہے آنسو ٹپکے اللہ کے خوف سے، اور عمل میں ہو باتیں. تو چلیں ہم اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. پھر آج کی دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک آیت آ رہی تھی، اس میں بھی ہماری دعا تھی، تو چلیں ہم نے دعا تو کرنی ہوتی کوئی نہ کوئی. تو اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین. تو ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، وقت میں، آپ کی فیملی میں، اپنے مال میں برکت دے، چین و سکون دے، عافیت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، جنت الفردوس ہم سب کو، آپ کو
کل مسلم مسلمات مومن مومنات کو نصیب فرمائے، اور ایسے کلمات ہمارے منہ سے نکلے کہ اللہ کی ہمیشگی کی خوشنودی حاصل ہو جائے. جس طرح آج ہم نے آیات پڑھی اس میں عمل کرنے والا بنا دے اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ العزیز. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے جو کچھ ہم نے عبادتیں کی، روزے رکھے، ذکر و شکر کیا، اللہ ان عشرہ ذوالحجہ میں جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو مجھے عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ کا جزاک اللہ. قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر اللہ کو دے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. سب کو السلام علیکم، عید مبارک. عید مبارک. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. عید ورحمۃ اللہ مبارک. وبرکاتہ. عید ہاں مبارک. اب کسی کو کچھ پوچھنا ہو، اب کسی آپ کو سب خیریت سے ہیں؟ جی So الحمدللہ. Friday ہوں گے نیکسٹ الحمدللہ. سیشن.